بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ہم اس دعا کے پہلے حصے کے معنی جان چکے ہیں، اب ہم باقی حصے کے معنی لیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، وہ اکیلا ہے، نہیں ہے کوئی شریک اس کے لیے۔ سو ہم ان الفاظ کے معنی جانتے ہیں۔ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے، وحدہ وہ اکیلا ہے، جو لفظ واحد سے ماخوذ ہے، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا یعنی نہیں، شریک پارٹنر، ساجھیدار یعنی شریک، لا شریک لہ نہیں ہے کوئی شریک اس کے لیے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہاں توحید کے 3 طریقوں میں بیان کی گئی ہے۔ لا الہ الا اللہ، وحدہ لا شریک لہ، اللہ ایک اکیلا ہے، اس کی ذات میں، صفات میں، حقوق میں اور اس کی طاقت اختیارات۔ اور یاد رکھیے الہ کے بھی 3 معنی ہیں، جس کی پرستش یا عبادت کی جائے، جس کی اطاعت کی جائے، جو ضرورتوں کو پورا کرے۔ میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، اسی کی اطاعت کرنے کی کوشش کرتا ہوں، نہ کہ اپنی خواہشات، اسی سے ڈرتا ہوں اور اسی سے امیدیں رکھتا ہوں، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لہ الملک، لہو اس کے لیے ہے، الملک بادشاہت، جو ہم پڑھ چکے ہیں اصبح الملک للہ میں۔ لہ الملک اسی کے لیے ہے بادشاہت، ولہ الحمد اور اس کے لیے ہے الحمد تمام تعریفیں اور شکر۔ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، وہو اور وہ ہے، علی پر، کل ہر، شیء یعنی چیز، کل شیء ہر چیز، علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر قدرت رکھنے والا، قدرت رکھنے والا۔ یہ جملے یہاں الٹی ترتیب سے بیان کیے گئے ہیں، بجائے یہ کہنے کہ الملک لہ، بادشاہت ہے اسی کے لیے، ہم کہہ رہے ہیں لہ الملک اسی کے لیے ہے بادشاہت۔ اسی طرح الحمد لہ ہم کہہ رہے ہیں ولہ الحمد اور اسی کے لیے ہے تمام تعریفیں اور شکر۔ یہ اسٹائل یہاں تاکید کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، اس بات کو وضاحت کے ساتھ پیش کرنے کے لیے کہ وہ اکیلا ہے اپنی صفات میں۔ بادشاہت لہ الملک صرف اسی کے لیے ہے، بادشاہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ نہ صرف ہر چیز کا مالک ہے بلکہ زمین، آسمان، سورج، چاند اور کروڑوں مخلوقات کا، جس میں انسان بھی شامل ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ وہ حقیقی بادشاہ ہے، بہترین صفات والا، اسی کی بادشاہت ہر اعتبار سے کامل، مکمل، رحم و کرم، شفقت، بہترین، عمدہ، حسن و محبت سے بھرپور ہے، وہ خوب دینے والا ہے، اسی کے خزانے ختم نہیں ہوتے، وہی ہر قسم کی تعریف و حمد والا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر اور نہ وہ صرف کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے بلکہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے۔ قرآن پڑھنے، تجوید سیکھنے، قرآن سمجھنے سے متعلق ہمارے کورسز کے لیے اور 1 to 1 سیکھنے کے لیے براہ کرم وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ understandquran.com۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام۔